وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد و قومی اور اپنی قوم سے کہا، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، میں بری ہوں، بری الذمہ ہوں، برات کا اعلان کرتا ہوں، بیزار ہوں، مما تعبدون، ان بتوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، الا الذی فطرنی، میرا تعلق تو اس ذات سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، فإنہ سیہدین، بلا شبہ وہی میری رہنمائی فرمائے گا، وجعلہا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے یہ کلمہ توحید ایک پائیدار روایت کے طور پر اپنی اولاد میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کرتے رہیں۔ لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کلمہ توحید سے منہ پھیر لیا اور انہوں نے وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ بل متعت، ان کے شرک میں ہونے کے باوجود، متعت ہؤلاء، ان کو میں کچھ دنیاوی زندگی کا فائدہ دیتا رہا، وآباءہم، اور ان کے آباء و اجداد کو، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا، ورسول مبین، اور ایسا رسول جو ہر بات کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور جب ان کے پاس حق آ گیا، قالوا، تو وہ کہنے لگے، هَذَا سِحْرٌ، یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، ہم اس کا انکار کرنے والے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ وَقَالُوا، اور دوسرا وہ اعتراض یہ کرنے لگے، لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ، یہ قرآن کیوں نہیں اتارا گیا، عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی کے اوپر، یعنی مکہ اور طائف کے کسی رئیس، کسی سردار کے اوپر قرآن کیوں نہیں نازل ہوا، آپ کے اوپر کیوں قرآن نازل ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ نبوت میری رحمت ہے، جسے میں دوں یہ میرا اختیار ہے، تم کون ہوتے ہو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والے؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ تقسیم کرتے ہیں آپ کے رب کی رحمت کو؟ ان کو کیا اختیار ہے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے ہی تقسیم کی ان کے درمیان ان کی روزی۔ یہ تو رحمت نبوت بہت بڑی چیز ہے، اس کے علاوہ بھی ہر چیز ہم ہی تقسیم کرتے ہیں، ان کو تو اس کا بھی اختیار نہیں ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تقسیم کی ان کے درمیان ان کی روزی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور بلند کیے ان میں سے بعض کے اوپر درجے، بعض کے اوپر درجے بلند کیے، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بنائیں ان میں سے بعض کو بعض کا خدمت گار۔ یعنی دنیا میں اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ ہر ایک کو دوسرے کا محتاج کر دیا، ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت دے دی، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا۔ اگر یہ اللہ کا نظام نہ ہوتا تو کائنات کا نظام کیسے چلتا؟ ایک آدمی نے کھدائی کروانی ہے، اسے مزدور کی ضرورت ہے، دنیا میں سارے امراء ہوں، سارے رئیس ہوں، کوئی مزدوری کرنے والا نہ ہو، وہ کھدائی کہاں سے کروائے گا؟ ایسے کام تو اللہ نے یہ لوگوں کے درمیان درجہ بندی کر دی، ایک کو دوسرے کا محتاج کر دیا، کمزور کو قوی کا محتاج، قوی کو کمزور کا محتاج۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، اور اللہ نے یہ نظام اپنے فضل و کرم سے دنیا کو چلانے کے لیے بنایا ہے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ، اور تیرے رب کی رحمت تو کہیں بہتر ہے اس سے، مما یجمعون، اس مال سے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے مال و دولت کی تو اس کے سامنے کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ رب العزت نے آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ کافر لوگ دنیاوی اسباب اور مال و متاع کے اوپر اتنا مرتے ہیں، جان دیتے ہیں، کہ اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہوتا کہ ان کی شان و شوکت دیکھ کر سارے لوگ کفر کے راستے کے اوپر چل پڑیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو اتنی دنیا کی دولت دے دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں اور ان کے دروازے اور ان کے تکیے اور ان کے تخت اور ان کے بستر، ہر چیز ہم چاندی کی بنا دیتے، بلکہ آگے فرمایا نہیں بلکہ سونے کی بنا دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سونا چاندی دنیا کی چیزیں ہیں، اللہ کی نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کافروں کو یہ سب کچھ دے دیتا، لیکن چونکہ بعض لوگوں کے ایمان کمزور ہے، سارے کے سارے کافر ہی نہ ہو جائیں، اس لیے ایسا نہیں کیا گیا۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ،
اور اگر نہ ہوتا یہ اندیشہ، الناس کے سارے لوگ ہو جائیں گے امت واحدہ، ایک ہی طریقہ کے، ایک طریقہ کے یعنی سارے کے سارے کافر ہو جائیں گے، لجعلنا، تو ہم بنا دیتے، لمن یکفر بالرحمن، رحمان کا انکار کرنے والوں کے لیے، لبیوتہم سقفا من فضہ، ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی، تو ہم بنا دیتے ان کے گھروں کی چھتیں من فضۃ، چاندی کی، ومعارج علیہا، اور سیڑھیاں بھی جن پر یظہرون، وہ چڑھتے ہیں، گھروں کی جو سیڑھیاں ہیں وہ بھی ہم چاندی کی بنا دیتے، ولبیوتہم ابوابا، اور ان کے گھروں کے دروازے، وسرورا، اور وہ تخت، علیہا یتکئون، جن پر یہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، یہ سارے کے سارے ہم چاندی کے بنا دیتے، وزخرفا، بلکہ سونے کے بنا دیتے، چاندی کیا چیز ہے، سونے کے ہم بنا دیتے، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ، اللہ نے فرمایا اور یہ سب کچھ نہیں ہے، لما متاع الحیات الدنیا، مگر دنیا کی زندگی کا ساز و سامان، والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت تیرے رب کے ہاں متقیوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے، یہ دنیا کا مال و متاع ان کافروں کے لیے ہے، اللہ کے منکروں کے لیے ہے، اس کے اوپر اپنی توانائیاں صرف نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ آخرت کے اوپر اپنی نظر رکھتے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو بھی غفلت برتتا ہے رحمان کے ذکر سے، رحمان کو یاد کرنے سے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو ہم مسلط کر دیتے ہیں اس پر ایک شیطان، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر وہی ہوتا ہے اس کا ساتھی، اس کا رفیق، وہ شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ اس آیت سے حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی جری ہو کر گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، جو شیطان اس کو توبہ کی طرف راغب بھی نہیں ہونے دیتا، اور زندگی بھر اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ بلکہ حدیث میں بھی آتا ہے جب آدمی کوئی ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر سیاہ رنگ کا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جب دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، نقطے پہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ نیکی کرنا بھی چاہتا ہے تو نیکی نہیں کر سکتا، توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا رہتا ہے، غفلت برتتا ہے اس کے ذکر سے، ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک یہ شیطان، لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، روکتے ہیں ان کو رائے راست سے، اللہ کے راستے سے، سیدھے راستے سے ان کو روکتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک راستے پر ہیں، وہ ایسے اپنے اس گمراہی کے اندر اور ضلالت کے اندر بھٹک جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو آج کل گمراہیوں میں مبتلا ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے تو زیادہ ٹھیک کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ حتیٰ اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب ایسا شخص آ پہنچے ہمارے ہاں، ایسا شخص جب ہمارے پاس آتا ہے، قالا، تو یہ کہے گا، یا لیت بینی و بینک، اے کاش میرے اور تمہارے درمیان بعد المشرقین، مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، میرے اور تمہارے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ یا لیت بینی، اے کاش میرے اور تمہارے درمیان بعد المشرقین، مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، فبئس القرین، تو بڑا بدترین ساتھی نکلا، یعنی دنیا میں ہماری قربت ہی نہ ہوتی، نہ میں گمراہ ہوتا اور نہ ہی آج کا عذاب دیکھنا پڑتا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، لیکن آج ان کو کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی، یہ حسرت، یہ افسوس ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون، اذ ظلمتم،
اس لیے کہ تم ظلم کر چکے ہو دنیا میں تم دونوں ظلم کر چکے ہو. وَأَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور تم دونوں عذاب میں مشترک ہو، برابر ہو، ایک دوسرے کے شریک ہو، اس لیے تمہیں آج کوئی فائدہ نہیں ہوگا. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، اے نبی کیا تم بہروں کو سنا سکتے ہو، او تهدی العمی، یا اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہو، ومن کان فی ضلال مبین، یا ان لوگوں کو جو کھلی گمراہی میں پڑے ہوں. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، تو اب اگر ہم آپ کو لے بھی جائیں اس دنیا سے، اے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، اگر ہم آپ کو اس دنیا سے لے بھی جائیں، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو ہم ان کو سزا دے کر رہیں گے. او نُرِيَنَّكَ، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں دکھا دیں، الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، وہ عذاب جس سے ہم نے ان کو ڈرایا تھا. یعنی یا تو ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں، آخرت میں ان کو عذاب ملے، یا آپ کے بعد ان کے اوپر عذاب آئے، یا آپ کی زندگی میں ان کے اوپر کوئی عذاب آ جائے. فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، بے شک ہم ان کے اوپر پوری قدرت رکھتے ہیں. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، فَاسْتَمْسِكْ، سو مضبوطی سے تھامے رہو آپ، بالذی، اس کو، اوحی الیک، جو وحی کی گئی آپ کی طرف، وہ کلام جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو. انک علی صراط مستقیم، یقیناً تم ہی سیدھے راستے پر ہو. وانہ لذکر لک، اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ کتاب آپ کے لیے ذکر ہے، آپ کے لیے شرف ہے، آپ کے لیے اعزاز ہے. وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے، یعنی ان عربوں کے لیے یہ اعزاز ہے. اللہ نے ان کی زبان میں اپنا کلام اور اپنی آخری کتاب نازل کی. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب اس کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا، جواب دہی ہوگی. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، اور آپ پوچھ لیں ان سے جن کو ہم نے بھیجا آپ سے پہلے، من رسلنا، اپنے رسولوں میں سے. اجعلنا من دون الرحمن آلہہ، کیا بنائے ہیں ہم نے رحمان کے علاوہ کچھ دوسرے معبود، یعبدون، کہ جن کی بندگی کی جائے. اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود اللہ نے بنائے جن کی پابندی کی جائے، جن کی بندگی اور عبادت کی جائے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، بِآيَاتِنَا، اپنی نشانیاں دے کر. اس سے مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیے. الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف. فقال، اور انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انی رسول رب العالمین، جان لو میں رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں کوئی عام آدمی کا ایلچی نہیں ہوں، میں تو رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں. فلما جاءہم بآیاتنا، جب وہ لایا ان کے پاس ہماری نشانیاں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے معجزات لے کر جب ان کے پاس آئے، اذا ہم منہا یضحکون، تو وہ ان نشانیوں کا مذاق اڑانے لگے، ان کو دیکھ کر ٹھٹھا اور مذاق کے طور پر ہنسنے لگے. وما نریہم من آیت الا ہی اکبر من اختہا، اور ہم نہیں دکھاتے تھے، وما نریہم، ہم نہیں دکھاتے تھے انہیں، من آیت، کوئی بھی نشانی، الا ہی اکبر من اختہا، مگر وہ بڑھ چڑھ کر ہوتی تھی پہلی نشانی سے. جو بھی بعد میں ہم نشانی بتاتے تھے وہ پہلی سے بڑھ کر ہوتی تھی. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے پکڑ لیا ان کو عذاب میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں، رجوع کر لیں. وَقَالُوا، اور وہ کہتے، جب بھی یعنی کوئی عذاب کے آثار ان کے اوپر آتے تو وہ کہتے، یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ادع لنا ربک، آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے، بما عہد عندک، اس منصب کی بنا پر جو آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے، جو آپ کو حاصل ہے. اننا لمہتدون، اگر یہ عذاب دور ہو جائے تو ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے. وہ ایسے بدبخت تھے کہ جب عذاب ان کے اوپر آتا تو وہ پھر اللہ کے نبی کے پاس ہی آتے، اور پھر اللہ کے نبی کو دعا کا بھی کہتے تو یہ کہتے کہ اے جادوگر تم ہمارے لیے دعا کرو، عذاب ٹل گیا تو ہم جو ہے نا آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے. فلما کشفنا عنہم العذاب،
جب ہم ہٹا دیتے ہیں ان سے عذاب، اذا هم ينکثون، تو وہ اپنے عہد سے پھر جاتے ہیں، اپنے وعدے سے پھر جاتے ہیں، دوبارہ وہی شرک کرنے لگتے ہیں۔ ونادى فرعون فی قومه، اب فرعون نے اپنی بادشاہت ثابت کرنے کے لیے ایک تقریر کی اور اپنی قوم کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ میری بادشاہت ہے، اور یہ بادشاہت کے طور پر میں خدا ہوں تمہارا، میں معبود ہوں اور میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ بات اس نے یہاں پر ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ونادى فرعون فی قومه، اور منادی کروائی، اعلان کروایا فرعون نے، فی قومی ہی، اپنی قوم میں، قال، اور اس نے کہا، یا قومی، اے لوگو، الیس لی ملک مصر، کیا نہیں ہے میری ہی حکومت مصر پر؟ یہ جو مصر ہے اس کے اوپر میری حکومت نہیں ہے؟ وہذیہ الانہار، اور یہ نہریں، تجری من تحتی، جو میرے محل کے نیچے سے بہہ رہی ہیں، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ تو میں نے ہی ایسا سسٹم بنایا ہے، ایسا محل بنایا ہے، اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ام انا خیر من هذا الذی هو مہین، فرعون نے کہا، ام انا خیر، کیا میں بہتر ہوں یا یہ شخص، الذی هو مہین، جو ہے ہی بہت ذلیل اور حقیر، جو بہت حقیر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، یا میں بہتر ہوں؟ ولا یکاد یبین، جو بات کھول کر بھی بیان نہیں کر سکتا، ولا یکاد یبین، جو بات کھول کر بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس لکنت کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ ان کی زبان میں لکنت ہے، وہ تو بات بھی پوری طرح صحیح نہیں کر سکتے۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اس نے اعتراض کیا کہ ان کے ساتھ آسمان سے سونے کے کنگن کیوں نہیں نازل ہوئے، فرشتے ان کے ساتھ جو چلتے ہوں وہ کیوں نہیں نازل کیے؟ فلولا القی علیہ، کیوں نہ اتارے گئے ان کے اوپر، اسورۃ من ذہب، سونے کے کنگن، سونے کے کنگن اگر آسمان سے ان کے اوپر اتار دیے جائیں تو ہم ان کو نبی مان سکتے۔ او جاء معه الملائکۃ مقترنین، یا ان کے ساتھ فرشتے جو بالکل ان کی مقترنین، جو ان کی نبوت کی گواہی دیں، ان کے ساتھ باندھے ہوئے ہوں، ایسے فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے؟ فاستخف قومہ، پس اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا، فاستخف قومہ، اس نے بے وقوف بنا لیا اپنی قوم کو، فاطاعوہ، وہ اس کے کہنے میں آ گئے، انہوں نے اس کی اطاعت کر لی، انہم کانوا قوما فاسقین، وہ تو تھے ہی فاسق لوگ۔ فلما آسفونا، پھر جب انہوں نے غضبناک کر دیا ہمیں، فلما آسفونا، جب انہوں نے ہمیں کر دیا غضبناک، انتقمنا منہم، تو ہم نے انہیں سزا دی، فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، فجعلناہم سلفا، ہم نے ان کو، سلف کا مطلب ہے گئے گزرے لوگ، جو گزر گئے، جن کو بعد میں کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوتا، فجعلناہم سلفا، ہم نے ان کو بنا دیا گئے گزرے لوگ، ومثلا للآخرین، اور بعد والوں کے لیے مثال بنا دیا، عبرت بنا دیا۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا، یہاں پر مشرکین کے ایک اور اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ جب مشرکین کو کہا کہ قیامت میں یہ بھی اور ان کے معبودان باطلہ بھی جہنم میں جلیں گے، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ جناب اگر آپ یہ کہتے ہیں تو یہ جو عیسائی حضرت عیسیٰ کو پوجتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ان کو خدا مانتے ہیں، تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو پھر تو نعوذ باللہ وہ بھی جہنم میں جلیں گے تمہاری اس بات کی وجہ سے۔ تو یہ ایک ایسا اعتراض تھا کہ اس کو سن کر مکہ کے مشرک ہنسنے لگے اور واہ واہ کہنے لگے کہ یہ جس بندے نے اعتراض کیا، واہ واہ، کیا ہی تم نے عقل پائی ہے، کیسا خاموش کرا دینے والا اعتراض تم نے کیا ہے۔ اس کا جواب یاد دیا جا رہا ہے، بھائی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ معبودان باطل، وہ معبودان باطلہ جہنم میں تمہارے ساتھ جلیں گے، وہ شیاطین یا وہ لوگ جو تمہیں اپنی عبادت کا کہا کرتے تھے کہ ہمیں ہماری عبادت کرو، ہم تمہارے خدا ہیں فرعون کی طرح، اور تمہیں سیدھے راستے سے روکتے تھے۔ حضرت مریم جو ہے
وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے تو کسی کو نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، یہ تو بعد میں لوگوں نے دین میں تحریف کر دی ہے، لہذا یہ بات تمہاری بالکل بے جا ہے۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مثلاً، اور جب دی گئی، بیان کی گئی ابن مریم کی مثال، جب بیان کی گئی ابن مریم کی مثال یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، اذا قومک منہ یصدون، تو تمہاری قوم نے اس کے اوپر بڑا غل مچایا، بڑا شور و غوغا کیا کہ واہ واہ واہ، بڑا زبردست اعتراض ہو گیا۔ وقالو، اور وہ یہ کہتے ہیں، اآلہتنا خیر ام ہوا، کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم، ما ضربوہ لک الا جدلا، اور نہیں دی تھی انہوں نے یہ مثال آپ کے سامنے الا جدلا، مگر لڑائی جھگڑے کے طور پر۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ اس مثال میں کوئی مماثلت نہیں ہے، لیکن آپ سے جھگڑنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ مثال دی۔ بل ہم قوم خصمون، حقیقت یہ ہے کہ یہ قوم ہی جھگڑالو ہے، یہ ہر وقت جھگڑا کرنا چاہتے ہیں۔ ان ہوا الا عبد، نہیں تھے حضرت عیسیٰ ابن مریم مگر ایک بندے، اللہ کے بندے تھے، انعمنا علیہ، ہم نے ان پر انعام کیا تھا، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے مثال بنایا تھا، اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا تھا۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے، لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ، تو ہم بنا دیتے تم ہی میں سے فرشتے، فی الارض زمین میں، یخلفون، جو ایک دوسرے کے جانشین ہوتے۔ تو بھئی اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، اللہ جو بھی کرنا چاہیں، انسانوں کو ہٹا کر زمین میں فرشتے بھیجنا چاہیں، وہ اس چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں۔ انسانوں میں سے ہی فرشتوں کو پیدا کر لیں، اللہ اس چیز کے اوپر بھی قدرت رکھتے ہیں، اور بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دے، اللہ اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں، جیسے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، بے شک عیسیٰ ابن مریم لعلم، ایک نشانی ہے، للساعہ، قیامت کی، قیامت کی ایک نشانی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرب قیامت دوبارہ دنیا کے اوپر زمین پر بھیجا جائے گا، اور ان کے بھیجنے کے بعد جو ہے وہ قیامت آئے گی۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ قیامت کی نشانی ہیں۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، پس تم ہرگز شک نہ کرو قیامت کے بارے میں، وَاتَّبِعُونِ، اور میری پیروی کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور نہ روکے تمہیں شیطان، سیدھے راستے سے شیطان نہ روکے، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب عیسیٰ ابن مریم آئے واضح نشانیاں لے کر، قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ، تو انہوں نے کہا، قد جئتکم، یقیناً میں تمہارے پاس آیا ہوں، بالحکمت، حکمت کو لے کر، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ، اور تاکہ میں کھول کھول کر بیان کر دوں تمہارے سامنے، بعض الذی تختلفون فیہ، حقیقت ان چیزوں کی، ان بعض چیزوں کی جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ فاتقوا اللہ، لہذا تم اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری پیروی کرو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہی پیغمبروں والی دعوت دی، ان اللہ ہوا ربی و ربکم، یقیناً اللہ ہی ہے جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، سو اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، اللہ کی عبادت والا سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، سو فاختلف، انہوں نے اختلاف کیا گروہوں نے، من بینہم، آپس میں، فویل للذین ظلموا، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، من عذاب یوم علیم، اس وجہ سے کہ ایک دن ان پر دردناک عذاب آئے گا، وہ دردناک عذاب کا شکار ہوں گے۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتیہم بغتۃ، وہ نہیں انتظار کر رہے مگر قیامت کا، ان تأتیہم بغتۃ، کہ وہ آ جائے ان کے اوپر اچانک، وہم لا یشعرون،
اور اس طرح کہ انہیں خبر بھی نہ ہو، اچانک قیامت آ جائے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، الاخلاء یومئذ، جو دنیا میں آپس میں ایک دوسرے کے جگری دوست ہیں، جو آپس میں دوست ہیں، یومئذ اس دن، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے متقیوں کے۔ ایمان والوں اور متقین کی دنیا کی دوستی یہ آخرت میں بھی کام آئے گی، لیکن یہ جو کافر ایک دوسرے کے حامی بنے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کے ممد و معاون ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، قیامت میں یہ ایک دوسرے کے سخت دشمن ہو جائیں گے۔ یا عبادی، اے بندو، ان سے کہا جائے گا اے میرے بندو، لا خوف علیکم، جو متقین ہیں ان سے کہا جائے گا اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، بآیاتنا، ہماری آیات پر، وکانوا مسلمین، اور وہ مطیع اور فرما بردار ہو کر رہے، ان کے لیے یہ کہا جائے گا ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم وازواجکم، تم اور تمہاری بیویاں، تحبرون، تمہیں خوش کر دیا جائے گا، جنت میں تمہیں ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب، پھیرے جائیں گے ان کے اوپر، گردش کرائے جائیں گے ان کے اوپر، بصحاف، تھال، من ذہب، سونے کے، واکواب، اور پیالے، سونے کے تھال، سونے کی جو تشتریاں ہیں وہ، اور پیالے جو ساغر ہیں وہ سونے کے ان کے اوپر گمائے جائیں، ایسے برتن ہوں گے جنت کے۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اور وہاں وہ چیزیں ہوں گی ان کے لیے جو ان کو پسند ہوں گی، جو بھی ان کو پسند ہوں گی، ساری چیزیں جنت میں ان کے لیے موجود ہوں گی۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور جو آنکھوں کو لذت دینے والی ہوں گی، جن سے آنکھوں کو سکون ملتا ہے، ایسی خوشنما چیزیں جنت میں ان کے لیے ہوں گی۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اس جنت میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ، یہ ہے وہ جنت، الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، جس کا تمہیں وارث بنایا گیا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے ہو۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ، اس جنت میں تمہارے لیے پھل ہوں گے، فاکہۃ، ایسے لذیذ پھل، کثیرۃ، بہت زیادہ، ڈھیروں، ان میں کمی کی کوئی، انسان کو دنیا میں کوئی پھل فروٹ لاتا ہے، جب کھاتا ہے تو خدشہ ہوتا ہے کہ یہ تو اب ختم ہو جائے گا، اس کا سیزن ختم ہو جائے گا، مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا، مہنگا ہو جائے گا، ایسی بات جنت میں نہیں ہوگی۔ جنت میں ڈھیروں لذیذ پھل ہوں گے، منھا تاکلون، جس سے تم کھاؤ گے۔ یہ تو نیک لوگوں کا تذکرہ تھا، ان کے لیے نعمتیں ہیں، لیکن جو برے لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یفتر عنہم، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، وہم فیہ مبلسون، اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔ مبلسون، مبلسون کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے اسی میں وہ پرانے ہو جائیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں رہیں گے، اور ایک معنی یہ ہے کہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا هم الظالمین، لیکن وہ تھے ہی ظلم کرنے والے اپنے اوپر، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اور جب جہنم میں جائیں گے، وَنَادَوْا، وہ پکاریں گے، یا مالک، جہنم کے دروغے کو، جہنم کا جو دروغہ ہوگا اس کا نام مالک ہوگا، یا مالک، اے مالک، لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کیا یہ اچھا ہو کہ کام ہی تمام کر دے ہمارا تمہارا رب، تمہارا رب ہمارا کام تمام کر دے، یعنی ہمیں موت آ جائے اور اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹ جائے، موت کی تمنا کریں گے۔ قال، تو وہ جواب دے گا مالک، انکم ماکثون، تم ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے، تمہارے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی تمہارے اوپر تخفیف نہیں ہوگی۔ لقد جئناکم بالحق، در حقیقت تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے ہمارے جو رسول تھے، ولیکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تم میں سے اکثر کو حق ہی ناپسند تھا، حق کی باتیں تمہیں ناگوار گزرتی تھی، تم ناپسند کرتے تھے۔
ام ابرموا امرن کیا فیصلہ کر لیا، ولیکن اکثرہم للحق کارہون اکثرکم، لیکن تم میں سے اکثر ایسے ہیں جو حق کو ناپسند کرتے ہیں، حق ان کو ناگوار گزرتا ہے۔ ام ابرموا امرن، اس آیت میں مشرکین مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی اور نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، تو اس کے اس منصوبے کو تشت بام کرتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کے خلاف اس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں، تقدیم کا اس طرح کا اقدام کرتے ہیں، اب اللہ بھی ایک فیصلہ ان کے بارے میں کر رہا ہے کہ ان کے اوپر عذاب آئے گا، ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، اور مسلمانوں کو اللہ ان کافروں کے اوپر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ ام ابرموا امرن، کیا ان مکہ والوں نے فیصلہ کر لیا کسی اقدام کا، فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، اچھا تو ہم بھی ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں، ہم بھی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ام یحسبون، کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، انا لا نسمع سرہم، ہم نہیں سنتے ان کی راز کی باتیں، ہم سے چھپا کے وہ کیسے سازش کر سکتے ہیں، وَنَجْوَاهُمْ، اور ان کی سرگوشیاں اور ان کی راز کی باتیں ساری ہم جانتے ہیں، بلا کیوں نہیں، وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی موجود ہیں جو لکھ رہے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ موجود ہیں جو ہر بات لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان کان للرحمن ولدا، اگر رحمان کے لیے ہوتی کوئی اولاد، فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، اگر واقعتاً کوئی اللہ کی ہوتی اولاد تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا، لیکن اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، سبحانہ، پاک ہے، رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا وہ مالک ہے، رب العرش، اور وہ عرش کا مالک ہے، اور وہ پاک ہے کس سے، عما یصفون، ان باتوں سے جو اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں یا جو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ فذرہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا، فذرہم، چھوڑ دو انہیں، یخوضوا، کہ یہ غرق رہیں، ویلعبوا، اور منہمک رہیں اپنے کھیل میں، کھیلتے رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ وہ مل جائیں اس دن سے جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، اس دن تک پہنچ جائیں جس دن سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، یعنی عذاب کا دن یا قیامت کا دن۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی معبود ہے، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور زمین میں بھی معبود ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہ حکیم بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، وَتَبَارَكَ الَّذِي، اور بہت بابرکت ہے وہ ذات، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب کی بادشاہت ہے، وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کو قیامت کا علم ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور نہیں اختیار کر رکھتے الذین، وہ بت یا وہ معبودان باطلہ، یدعون من دونہ، جن کو وہ پکارتے اللہ کے علاوہ، الشفاعہ، سفارش کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، الا من شہد بالحق، مگر وہ جو گواہی دیں حق کی، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہوں، ایسے نیک لوگ جن کو اللہ اجازت دے دیں گواہی دینے کی تو وہ اس دن سفارش کر سکیں گے۔ اس سے مراد حفاظ کرام ہیں، اس سے مراد علماء ہیں، اس سے مراد انبیاء ہیں کہ وہ لوگوں کی سفارش کریں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلقہم، کہ انہیں کس نے پیدا کیا، ان سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ ان کو پیدا کس نے کیا، لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ جب یہ بات سمجھتے ہیں تو پھر اس ذات کے ساتھ کیوں شرک کرتے ہیں، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اتنی بات ان کو جب معلوم ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو اس اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ وَقِيلِهِ یا ربی، یہ ایسے بدبخت ہیں
کہ رحمت للعالمین جو نبی رحمت ہیں وہ بھی ان کے درمیان جب موجود ہوتے ہیں تو کبیدہ خاطر ہو کر ان کی زبان سے بھی یہ بات نکل جاتی ہے کہ اے رب یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ اپنے محبوب کی اس بات کو جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ وقیلہ، قسم ہے رسول کے اس قول کی، وقیلہ اور قسم ہے رسول کے اس قول کی جو انہوں نے یہ کہا، یا رب اے میرے رب، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یقیناً یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ یعنی اس دیکھے کیسا قول اس رسول کا ہے جو رحمت للعالمین ہے، وہ بھی ان قوموں کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے۔ فاصفح عنہم، اے نبی ان سے درگزر سے کام لیجئے۔ وقل سلام، اور انہیں کہو کہ تمہیں سلام ہو۔ فسوف یعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ مکہ کی زندگی میں یہ حکم تھا کہ ان کو معاف کیا جائے، درگزر کیا جائے، ان کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائے جائیں۔ وقل سلام، یہ عرب کا ایک محاورہ ہوتا تھا کہ جس سے اعراض کرنا ہو، جس سے گفتگو کرنا مقصود نہ ہو، جس سے جان چھڑانی مقصود ہو، اس کو کہتے تھے سلام، سلام ہے بھائی، جاؤ اپنا کام کرو۔ تو فسوف یعلمون، ان قریب جب قیامت کا مرحلہ آئے گا تو یہ جان لیں گے۔ اس کے بعد سورہ دخان کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ دخان یہ مکی صورت ہے۔ دخان اصل میں دھوئیں کو کہتے ہیں، اور حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ مکہ والوں پر قحط کا عذاب آیا، اور اس عذاب کے دوران ان کو بھوک کی وجہ سے آسمان دھندلا دھندلا نظر آتا تھا، اس کے اوپر دھوئیں کے بادل نظر آتے تھے۔ ایسی سخت قحط اور ایسا سخت بھوک، تو اس کی پہلے سے پیشن گوئی کر لی گئی کہ ایک ایسا ان کے اوپر عذاب آئے گا کہ یہ آسمان کو دھندلا دیکھیں گے، اس کے اوپر دھواں دیکھیں گے۔ تو اس دخان کا یہاں پر تذکرہ ہے، اس بنا پر اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الدخان رکھا گیا۔ حامیم، حروف مقطعات میں سے اللہ عالم بمرادہ، اس کی مراد اللہ خوب جانتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کریم کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ انا کننا منذرین، بے شک ہم اس کے ذریعے لوگوں کو متنبہ کرنا چاہتے تھے، لوگوں کو ڈرانا چاہتے تھے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر پر حکمت کام کا۔ امر من عندنا، حکم صادر ہوتا ہے ہماری طرف سے۔ انا کننا مرسلین، کیونکہ ہم ہی بھیجنے والے تھے ایک رسول۔ تو اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، یا بعد نے کہا کہ اس سے مراد شب برات یعنی شعبان کی 15ویں شب ہے، جب لوگوں کے تمام امور فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں کہ اس سال کس نے مرنا ہے، کس نے زندہ رہنا ہے، کس نے حج کے اوپر جانا ہے، کس نے کیا کیا کام کرنا ہے، یہ تمام امور فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ رحمت من ربک، تمہارے رب کی طرف سے رحمت کے طور پر۔ انہ هو السمیع العلیم، بلا شبہ وہی سننے والا، العلیم اور جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، جو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان سب کا رب ہے۔ ان کنتم مؤمنین، ان کنتم موقنین، اگر تم واقعی یقین رکھنے والے ہو۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ ربکم، وہ تمہارا بھی رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تم سے پہلے جو تمہارے آبا و اجداد گزرے ہیں ان کا بھی رب ہے۔ بل ہم فی شک، بلکہ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یلعبون، کھیل رہے ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ فرتقب یوم تأتی السماء، فرتقب، اچھا تو آپ انتظار کریں، یوم، اس دن کا، تأتی السماء، جب نمودار ہوگا آسمان پر، بدخان مبین، ایک کھلا ہوا دھواں، واضح طور پر صاف دھواں آسمان پر نمودار ہوگا، یعنی اس عذاب کے آثار آ جائیں گے۔ یغش الناس، جو چھا جائے گا لوگوں پر، یغش الناس
جو لوگوں پر چھا جائے گا. ھذا عذاب علیم، اور وہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو بڑا دردناک عذاب ہے. ربنا اکشف عنا العذاب، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو وہ کہیں گے اے رب دور کر دے، ٹال دے ہم سے اس عذاب کو. انا مؤمنون، ہم ایمان لانے والے ہیں. انا لہم الذکریٰ، کہاں باقی رہا اب یہ موقع نصیحت حاصل کرنے کا؟ اب عذاب کے آثار دیکھنے کے بعد نصیحت حاصل کرنے کا موقع نہیں ہے، اس لیے ان کو کہا انا لہم الذکریٰ. اب کہاں رہا نصیحت حاصل کرنے کا موقع؟ وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ ان کے پاس آ چکے تھے رسول جو ہر بات کھول کھول کر بیان کرنے والے تھے. ثم تولوا عنہ، پھر انہوں نے ان سے منہ موڑ لیا. وقالوا، اور کہنے لگے معلم، یہ تو ایسا ہے جس کو سکھایا پڑھایا جاتا ہے. مجنون، اور مجنون ہے. آپ کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں ان کے کمنٹس یہ تھے کہ آپ کسی سے پڑھ کے لکھ کے آ جاتے ہیں، سمجھ کے آ جاتے ہیں، اور پھر ہمارے سامنے یہ بیان کرتے ہیں. اور دوسرا کبھی کبھار کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ مجنون ہے. انا کاشف العذاب قلیلا، ہم ہٹائے دیتے ہیں عذاب تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم عذاب ہٹا دیں. انکم عائدون، یقیناً تم پھر وہی کرو گے جو پہلے کر رہے تھے، تم دوبارہ اسی روش پہ آ جاؤ گے. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، یاد رکھو جس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ، یا جس دن تم ہماری بڑی پکڑ کی گرفت میں آ جاؤ گے. انا منتقمون، تو اس دن ہم پوری پوری سزا دے کر رہیں گے، اس دن کوئی تخفیف نہیں ہوگی. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، اور بلا شبہ ہم آزمائش میں ڈال چکے ہیں ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے. قوم فرعون، فرعون کی قوم کو. وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، ان کے پاس ایک بڑے عالی قدر رسول آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور انہوں نے آ کر ان کو کیا کہا تھا؟ ان ادو الی عباد اللہ، کہ میرے حوالے کر دو میرے اللہ کے بندوں کو، اللہ کے جو بندے ہیں یہ بنی اسرائیل والے، ان کو میرے حوالے کر دو. انی لکم رسول امین، بے شک میں ہوں تمہاری طرف رسول امین جو امانت دار ہے. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. انی آتیکم بسلطان مبین، میں پیش کرتا ہوں تمہارے سامنے کھلی سند اور کھلی دلیل بیان کرتا ہوں، لہذا میرے اوپر ایمان لے آؤ. وَإِنِّي عُذْتُ، جب فرعون نے ان کو دھمکیاں دی تو انہوں نے کہا انی عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی. ان ترجمون، اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو سکو. اب تم مجھ پر حملہ آور نہیں ہو سکتے کیونکہ میں نے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیا. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اگر تم میری بات نہیں مانتے، فَاعْتَزِلُونِ، تو مجھ سے علیحدہ رہو، مجھ سے دور رہو. فَدَعَا رَبَّهُ، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، ان سے درخواست کی. أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، واقعہ یہ ہے کہ یہ قوم ہے ہی مجرم ہیں، اب ان کے اوپر عذاب آ جانا چاہیے. جب یہ دعا کی تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر ہجرت کر جائیں، چلے جائیں، یہاں سے مصر سے نکل جائیں. فَاسْرِ بِعِبَادِی، سو لے چلو میرے بندوں کو، لیلاً، راتوں رات. انکم متبعون، اور دھیان رکھنا وہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا. فرعون اور اس کے لشکر وہ تمہارا تعاقب کریں گے. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور چھوڑ دینا سمندر کو، رہون، اسی حالت میں جیسا کہ تمہارے گزرتے وقت. یعنی جب تم سمندر سے گزرنے لگو گے تو وہ تمہارے لیے اللہ 12 راستے بنا دیں گے، اور جب تم پار ہو جاؤ گے تو پھر اس چیز کی ٹینشن نہ لینا کہ فرعون اور اس کا لشکر بھی انہی راستوں سے آ جائے گا، بلکہ ان راستوں کو ختم کرنا اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کرنا یہ ہمارا کام ہے. اس لیے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور چھوڑ دینا سمندر کو اسی حالت میں جیسے تم گزرے ہو. اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، یقیناً وہ لشکر غرق ہونے والا ہے. کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے ہی چھوڑے ہیں انہوں نے باغات اور چشمے. دنیا میں ان کے بڑے باغات تھے، بڑے چشمے تھے، وہ سب کچھ یہی چھوڑ کے چلے گئے. وَزُرُوعٍ، اور کھیتیاں. وَمَقَامٍ کریم،
اور شاندار محلات سب کچھ یہیں رہ گئے۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور عیش و آرام کے سامان جن میں وہ مزے لے رہے تھے۔ كَذَلِكَ، یہ ہوا ان کا انجام۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے وارث بنا دیا ان چیزوں کا دوسرے لوگوں کو۔ اور یہ بدبخت کافر یہ سمجھتے تھے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، آسمان گر جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ان پر آسمان رویا، نہ زمین روئی، نہ کسی کو کوئی ٹینشن ہوئی۔ فرمایا کذالک، اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے وارث بنا دیا ان چیزوں کا دوسرے لوگوں کو۔ فما بکت علیہم السماء، پھر نہ روئے ان کے اوپر آسمان، والارض، اور نہ زمین، وما كانوا منظرین، اور نہ ہی وہ ایسے ہوئے، نہ ہی ان کو مہلت دی گئی۔ مہلت حاصل کرنے والوں میں سے، مہلت پانے والوں میں سے ہوئے، یعنی ان کو کوئی مہلت نہیں دی گئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي اسرائیل، اور بلا شبہ ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو، من العذاب المہین، سخت ذلت اور رسوائی والے عذاب سے، من فرعون، یعنی فرعون سے، انہو کان عالیا من المسرفین، بے شک وہ بڑا سرکش اور حد سے بڑھنے والا تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور بے شک ترجیح دی تھی ہم نے بنی اسرائیل کو، عَلَىٰ عِلْمٍ، اپنے جاننے کے باوجود ہمیں معلوم تھا، عَلَى الْعَالَمِينَ، جہان والوں پر ہم نے بنی اسرائیل کو ترجیح دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ، اور ہم نے دی تھی انہیں ایسی نشانیاں، مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، جن میں بڑی کھلی آزمائش تھی، ایسی بڑی بڑی نشانیاں ہم نے ان کو عطا کی، یعنی من و سلوہ ان پر اتارا، اور چٹان سے ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے۔ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، یقیناً یہ لوگ بڑے زور سے یہ بات کہتے تھے، بڑے تم طراق سے یہ بات کہتے تھے، اِنْ هِیَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ، نہیں ہے ہمیں مرنا مگر ایک ہی بار، ہم تو ایک ہی بار مریں گے، وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے، ہم دوبارہ اٹھائے جانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا، اگر تم یہ کہتے ہو کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا تو پھر جو ہمارے آباء و اجداد مر گئے ہیں ان کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ تو قرآن نے کہا یہ اس دنیا میں دوبارہ اٹھانے کا مطلب نہیں ہے، بلکہ جب قیامت قائم ہوگی تو سارے انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا، تو لاؤ ہمارے آباء و اجداد کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اہم خیر ام قوم تبع، کیا یہ بہتر ہے یا تبع کی قوم؟ تبع جو ہے یہ یمن کے بادشاہوں کو تبع کہا جاتا تھا، ان کا لقب تھا۔ تو یہ یمن کا ایک بادشاہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات کے اوپر اور تورات کے اوپر ایمان لا چکا تھا، لیکن اس کی جو قوم تھی انہوں نے شرک کا راستہ اختیار کیا، اور ان کے پاس بڑے خزانے اور مال و دولت اور بڑی چیزیں تھیں، لیکن اللہ نے سب کچھ کے باوجود ان کو ہلاک کر دیا۔ وہ تم سے زیادہ بہتر تھے لیکن وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے، تو تم کیا ہو؟ تم اللہ کے عذاب کے سامنے کیا ہو؟ تم بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ اہم خیرن، کیا یہ بہتر ہیں، ام قوم تبع، یا تبع کی قوم، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ بڑے مجرم تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، لاعبین، کھیل کے طور پر، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ ہم نے ایک مقصد کے تحت ان ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ ما خلقناہما، ہم نے ان دونوں کو پیدا نہیں کیا، آسمانوں اور زمینوں کو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اس بات کو نہیں جانتے۔ ان یوم الفصل، بے شک فیصلے کا دن، میقاتہم اجمعین، وہ ان سب کے اٹھائے جانے کا وقت ہے، وہ وقت ہے ان سب کے اٹھائے جانے کا۔ یوم لا یغنی،
مولاً عن مولاً شیئا، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا، شیئن کچھ بھی، ذرا بھی، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ رحم فرمائے، انہ هو العزیز الرحیم، وہی اللہ زبردست ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، اب یہاں پر سے جہنمیوں کی خوراک کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت جو انتہائی کڑوا ہوتا ہے، جو کھایا نہیں جاتا، طعام الاثیم، خوراک ہوگی گناہگاروں کی، گناہگاروں کی جو خوراک ہے وہ زقوم کا درخت ہوگا۔ کل محل، تیل کی تلچھٹ جیسا، جیسے تیل کو چھانے نا نیچے اس کے گند رہ جاتا ہے، اس کی طرح کا وہ ہوگا۔ یغلی فی البطون، جو پیٹوں میں جوش کھائے گا، یعنی ایک تو وہ انتہائی کڑوا اور انتہائی بد ذائقہ، اور جب اگر اس کو کوئی آدمی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کھا ہی نہیں سکتا، اگر کھا بھی لے تو اندر جا کے وہ ہضم نہیں ہو سکتا، پیٹ کے اندر ابال لائے گا، جوش لائے گا۔ کغلی الحمیم، جیسے جوش کھاتا ہے گرم پانی، کھولتا ہوا پانی، جیسے کھولتا ہوا پانی ابلتا ہے، ایسے وہ کھانا پیٹوں میں جا کر ابلے گا، اور ان کے بارے میں کہا جائے گا خذوہ، پکڑو انہیں، فاعتلوہ، اور گھسیٹتے ہوئے انہیں لے جاؤ، الی سواء الجحیم، جہنم کے بالکل درمیان میں جا کے پھینک دو۔ ثم صبوا فوق رأسہ، اور پھر انڈھیل دو ان کے سر پر، من عذاب الحمیم، کھولتا ہوا پانی بطور عذاب کے۔ ایک تو یہ خوراک، اور پھر گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم کے درمیان پھینک دو، اور کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پہ ڈال دو۔ ذق، مزہ چکھو، انک انت العزیز الکریم، بے شک تو تو دنیا میں یہ سمجھتا تھا کہ تو بڑا زبردست ہے، الکریم، اور بڑا عزت والا ہے، دنیا میں تو یہ سمجھتا تھا، لہذا آج اس عذاب کا مزہ چکھ لو۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ وہی عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے، دنیا میں تم شک میں مبتلا تھے، پتہ نہیں قیامت آئے گی بھی یا نہیں آئے گی، موت کے بعد کی زندگی برحق ہے یا نہیں ہے۔ ان المتقین، یہ تو کافروں کی خوراک تھی، اب جو متقین اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے کیا انعام اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ ان المتقین فی مقام امین، بلا شبہ متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، فی جنات وعیون، وہ باغات کے اندر اور چشموں میں ہوں گے، یلبسون من سندس واستبرق، اور وہ وہاں پر ریشم کا لباس پہنیں گے، جو باریک ریشم اور موٹا ریشم، سندس باریک ریشم، واستبرق موٹا ریشم، دبیز ریشم، متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کذالک، اور یہ ہوگی ان کی شان، جنت میں ان کی یہ شان ہوگی، وزوجناہم بحور عین، اور حور عین کے ساتھ ہم ان کی شادی کروائیں گے، یدعون فیہا بکل فاکہہ، جی معذرت، ہمارا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، انٹرنیٹ دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں۔ جی اب بتا دیجئے آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی اب ٹھیک آ رہی ہے، آواز کلیئر آ رہی ہے۔ صحیح، جزاکم اللہ۔ جی دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ، یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم ان کی شادی کروائیں گے، ان کا نکاح کروائیں گے حور عین کے ساتھ، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ اس میں طلب کریں گے ہر طرح کے لذیذ پھل، آمنین، اور وہ کھائیں گے پورے اطمینان کے ساتھ، لا یذوقون فیہا الموت، وہ نہیں چکھیں گے وہاں پر موت کا مزہ،
الا الموتۃ الاولی، سوائے پہلی موت کے۔ جو دنیا میں ان کو موت آ گئی بس وہی، وہاں موت نہیں ہوگی۔ موت کو جنت اور جہنم کے درمیان ایک مینڈے کی صورت میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ فضلا من ربک، یہ فضل ہوگا تیرے رب کا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی ہے بڑی کامیابی۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، سو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آسان بنا دیا اس کتاب کو آپ کی زبان پر، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فارتقب، اچھا تم بھی انتظار کرو، انہم مرتقبون، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آ جائے تو پھر سب کو حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الجاسیہ، یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں بھی وہی توحید کے اور رسالت کے اور آخرت کے اوپر ایمان اور یقین کے احکامات اور معاملات ذکر کیے۔ اور جاسیہ کا معنی ہوتا ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا، تو یہ ان مجرمین کے بارے میں اس سورہ مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل گریں گے، اس بنا پر اس کا نام سورۃ الجاسیہ رکھا گیا۔ الف لام حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تنزیل الکتاب، نازل کی جا رہی ہے یہ کتاب، من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز، جو بڑا زبردست ہے، الحکیم، اور بڑی حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمینوں میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ وفی خلقکم، اور تمہاری تخلیق کے اندر، جو اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری تخلیق میں، تمہاری پیدائش میں بھی بہت نشانیاں ہیں۔ وما یبث من دابۃ، اور وہ جانور جاندار جو پھیلائے ہیں اس نے زمین پر، آیات، ان میں نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہوں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کو کہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے میں، وما انزل اللہ، اور جو نازل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، من السماء، آسمان سے، من رزق، رزق، فاحیا بہ الارض، رزق سے مراد بارش ہے، اور اس کے ذریعے زمین کو زندہ کرتا ہے، بعد موتہا، اس کے مر جانے کے بعد، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش میں بھی، آیات، بہت ساری نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لینے والے ہوں۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، جو تلاوت کر رہے ہیں ہم آپ کے سامنے بالکل ٹھیک ٹھیک۔ فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، تو پھر کس بات پر اللہ کے بعد اور اس کی نشانیوں کے بعد یؤمنون، یہ ایمان لائیں گے؟ اللہ نے تو ہر چیز بیان کر دی، اب اس کے بعد یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ ویل لکل افاک اثیم، تباہی ہے ہر جھوٹے بد اعمال شخص کے لیے، ہر جھوٹے اور گناہگار شخص کے لیے تباہی ہے۔ یسمع آیات اللہ، جو سنتا ہے اللہ کی آیات، تتلا علیہ، جو اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، ثم یصر مستکبرا، پھر وہ اصرار کرتا ہے یا اڑا رہتا ہے تکبر کے ساتھ، اپنی اسی بات کے اوپر اڑا رہتا ہے، کہ لم یسمعھا، گویا اس نے کوئی بات نہیں سنی، اللہ کی آیات نہیں سنی۔ فبشروا بعذاب علیم، تو خوشخبری سنا دو اس کو دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا عَلِمَ، اور جب اس کے علم میں یہ بات آتی ہے، من آیاتنا شیئا، ہماری آیات میں سے کوئی چیز، اتخذہا ہزوا، تو وہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے، ولا یغنی عنہم، اور نہ کام آئے گی ان کے، ما، کوئی چیز اس میں سے، کسبو، جو انہوں نے کمایا، شیئن، ذرا بھی، جو دنیا میں انہوں نے کمایا ان میں سے کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ ہی وہ کام آئیں گے جن کو بنا رکھا ہے انہوں نے اللہ کے علاوہ سرپرست۔
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ هَذَا هُدًى، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے سخت اور دردناک، سخت اور دردناک عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، سخر لکم، جس نے تمہارے لیے مسخر کیا، البحر، سمندر کو، جس نے سمندر کو تمہارے قابو میں کر دیا، لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ کشتیاں چلیں اس میں اس اللہ کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل تلاش کرنے سے مراد رزق تلاش کرنا ہے۔ سمندری تجارت کے حوالے سے یہاں اشارہ کیا گیا کہ تم سمندر کے ذریعے تجارت کرو اور چیزیں ادھر سے ادھر لے کے جاؤ، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرو۔ یہ اللہ نے تمہارے لیے سمندری اور بحری جہاز اور کیا کیا چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ، اور مسخر کر دی اس نے تمہارے لیے، مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، سب کی سب، منہ، اپنی طرف سے، اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر، انسان کے لیے مسخر کر دی۔ ان فی ذلک الآیات، بے شک اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والی ہو۔ قل للذین آمنوا، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، یغفروا للذین، کہ درگزر سے کام لیں ان لوگوں کے بارے میں، لا یرجون ایام اللہ، جو اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا خوف نہیں رکھتے یا امید نہیں رکھتے، لیجزی قوما، تاکہ خود اللہ بدلہ دے ان کو، بما کانوا یکسبون، ان اعمال کا جو وہ کماتے رہے۔ تو یہ مکہ مکرمہ میں ان کو یہ حکم تھا مسلمانوں کو کہ وہ بدلہ نہ لیں، ان کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں، بلکہ درگزر سے کام لیں، اور درگزر سے کام لینے کے اوپر اللہ ان کو بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ تو کہا کہ درگزر سے کام لیں اور اللہ ان سے خود انتقام لے گا۔ ایام اللہ، ایام اللہ سے مراد اللہ کے وہ دن، برے دن جو آنے والے، عذاب والے دن۔ من عمل صالحا، جو نیک اعمال کرے گا، فلنفسہ، تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، ومن اساء فعلیہا، اور جو برے کام کرتا ہے اس کا نقصان اسی کو پہنچتا ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي اسرائیل، اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے عطا کی بنی اسرائیل کو الکتاب، اپنی طرف سے کتاب، والحکمہ، اور حکمت، والنبوت، اور نبوت، ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق سے نوازا تھا، وفضلناہم، اور ہم نے ان کو فضیلت دی تھی، علی العالمین، تمام جہان والوں پر، وآتیناہم بینات من الامر، اور ہم نے ان کو واضح ہدایات دی تھی دین کے معاملے میں، فما اختلفوا، سو انہوں نے نہیں اختلاف کیا، الا من بعد ما جاءہم العلم، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا، بغیم بینہم، ایک دوسرے کی ضد میں، ایک دوسرے کی ضد میں انہوں نے اختلاف کیا۔ ان ربک یقضی بینہم، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان معاملات کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ، اس کے بعد اے نبی قائم کیا ہے ہم نے تمہارے لیے، علی شریعۃ، ایک کھلے راستے پر، من الامر، دین کے معاملے میں، یعنی دین کے معاملے میں ہم نے تمہیں ایک کھلے راستے کے اوپر قائم کیا، شریعت عطا کی، فاتبعھا، اس کی پیروی کرو، تم اسی کے اوپر چلو، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت چلو جو نہیں جانتے، جن کو علم نہیں ہے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یقیناً یہ لوگ کچھ کام نہیں آ سکتے تمہارے
اللہ کے مقابلے میں شیئا ذرا بھی۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک یہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کا مددگار ہے۔ تو متقین اور پرہیزگاروں کا جو دوست ہے وہ اللہ ہے، اور یہ کافر اور مشرک آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ لہذا جس کا دوست اللہ ہوگا اسی کو غلبہ نصیب ہوگا، اسی کو فتح نصیب ہوگی۔ ھذا بصائر للناس، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، وہ ہدن اور ہدایت ہے، وہ رحمت اور رحمت ہے، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہوں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، ام حسبہ، کیا سمجھ بیٹھے ہیں وہ لوگ، اجترحوا السیئات، جنہوں نے ارتکاب کیا ہے برائیوں کا، ان نجعلہم، کہ ہم ان کو ان کی طرح کر دیں گے، کالذین آمنوا، ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، کیا ہم ان مجرموں کو ان کی طرح کر دیں گے؟ سواء محیاہم و مماتہم، برابر ہو جائے گی ان کی زندگی اور ان کی موت۔ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو حکم یہ لگاتے ہیں یا یہ جو فیصلہ کرتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے قیامت کا دن ضرور قائم کریں گے، جس دن میزان قائم ہوگی، اور اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ کون اچھا رہا، کامیاب رہا، اور کون گھاٹے اور خسارے اور نقصان میں رہا۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ، برحق۔ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو اس کی کمائی کا، اس کے اعمال کا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افرائیتا، کیا پھر غور کیا ہے تم نے، من اتخذ الہہ ہواہ، کہ جس شخص نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا علم کے باوجود، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اور اس نے مہر لگا دی اس کے کانوں پر، وَقَلْبِهِ، اور اس کے دلوں پر، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو کون ہدایت دے سکتا ہے اس کو اللہ کے بعد؟ افلا تذکرون، کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے، کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وقالو، اور وہ یہ کہتے ہیں، ما ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے ہماری مگر یہی دنیا کی زندگی، اس کے بعد کوئی زندگی کا تصور نہیں۔ نموت و نحیا، ہم یہیں پہ مرتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور نہیں ہلاک کرتی ہمیں مگر گردش زمانہ، زمانے کے جو حالات ہیں ان کی وجہ سے ہمارے اوپر موت آتی ہے، اللہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وما لهم بذلك من علم، اور نہیں ہے انہیں اس بات کا ذرا بھی علم، انہم الا یظنون، یہ تو محض گمان سے کام لیتے ہیں، اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں، کوئی علم کی بنیاد پر، کسی دلیل کی بنیاد کے اوپر یہ ایسی بات نہیں کر رہے، بلکہ یہ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب تلاوت کی جاتی ہے علیہم ان کے سامنے، آیاتنا ہماری آیات، بینات جو بالکل واضح ہیں، ما کان حجتہم، تو نہیں ہوتی ان کی حجت، ان کی دلیل، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں، قالوا ائتوا بآبائنا، اٹھا لاؤ ہمارے آباء و اجداد کو، پچھلی صورت میں جس طرح کہا کہ ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل اللہ یحییکم، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی زندگی بخشتا ہے تمہیں، ثم یمیتکم، اور پھر وہی تمہیں موت دے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اور پھر وہی جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن، لا ریب فیہ، کہ کوئی شک نہیں ہے اس کے آنے میں،
वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग ऐसे हैं कि वो नहीं जानते। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीनों की बादशाहत। व यौम तक़ूमुस्साअतु, और जिस दिन क़यामत आएगी, अल्लाह को मालूम है कब क़यामत आएगी। यौम इज़िन यख़सरुल मुब्तिलून, उस दिन ये बातिल परस्त लोग खसारे में पड़ जाएंगे। यौम इज़िन, ये यौम तक़ूमुस्साअ, इसका ताल्लुक पिछले के साथ भी हो सकता है और अगले के साथ भी हो सकता है। पिछले के साथ हो तो इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह को ही क़यामत का इल्म है, और अगले के साथ हो तो इसका मतलब ये है कि क़यामत जिस दिन कायम होगी उस दिन बातिल परस्त लोग खसारे और नुकसान में पड़े होंगे। व तरा कुल्ल उम्मतिन, और तुम देखोगे हर गुरोह को, जासियतन, कि वो घुटनों के बल गिरा होगा, घुटनों के बल गिरा हुआ होगा ये नाफरमानों का ग्रोह। कुल्लु उम्मतिन तुदआ इला किताबिया, हर ग्रोह को पुकारा जाएगा उसके नामे आमाल की तरफ, नामे आमाल ला कर रख दिया जाएगा और फिर उनको पुकारा जाएगा कि आओ अब देखो अपना नामे आमाल। अल यौम तुजसौना, आज बदला दिया जाएगा तुम्हें, मा कुंतुम तामलून, उन आमाल का जो तुम दुनिया में करते रहे। हादा किताबुना, ये हमारी किताब है, ये नामा आमाल है जो हमने मुरतब करवाया। यंतिकु अलैकुम, जो गवाही दे रहा है तुम्हारे खिलाफ, बिलहक, बिल्कुल ठीक ठीक। ये जो किताब है ना जो हमारे फरिश्तों ने मुरतब की, तुम्हारा नाम आमाल, ये तुम्हारी पूरी जो है जिंदगी की बुक है, और इसमें एक एक चीज अल्लाह ने महफूज की है, लिहाजा ये तुम्हारे खिलाफ बिल्कुल ठीक ठीक गवाही दे रही है। इन्ना कुन्ना नस्तंसिख, यकीनन हम ये लिखवाते रहे अपने फरिश्तों से, मा कुंतुम तामलून, वो तमाम आमाल जो तुम दुनिया में किया करते थे। फ़अम्मल्लज़ीन आमनू, बहरहाल वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और नेक अमाल किए उन्होंने, फ़युदखिलुहुम रब्बुहुम फ़ी रहमती, तो उनका रब उनको दाखिल करेगा अपनी रहमत में। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल मुबीन, यही है खुली कामयाबी, ये खुली कामयाबी है, और अल्लाह इनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा। व अम्मल्लज़ीन कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफर की रवश इख्तियार की, अल्लाह का इनकार किया। अफलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, क्या ये हकीकत नहीं है कि मेरी आयात तुम्हारे सामने पढ़ी जाती थी। फस्तकबरतुम, तुमने तकब्बुर किया। वकुंतुम कौमम मुजरिमीन, और तुम तो थे ही मुजरिम कौम, तुम मुजरिम कौम बनकर रहे। व इदा कीला, और जब कहा जाता था उनसे, इन्न वादल्लाहि हक्कुन, अल्लाह का वादा सच्चा है। वस्साअतु ला रैब फीहा, और क़यामत एक ऐसा कंसेप्ट है, ऐसा तसव्वुर है, ला रैब फीहा, कि जिसके आने में कोई शक व शुबा नहीं, किसी किस्म के शक की कोई गुंजाइश नहीं है। कुल तुम, तो तुम कहते थे, मा नदरी मस्सा, हम नहीं जानते क़यामत क्या है। इन नज़ुन्नु इल्ला ज़न्ना, हमें तो बस एक गुमान सा गुजरता है, हमें नहीं यकीन कि क़यामत आएगी। वमा नहनु बिमुस्तैक़िनीन, और हम कोई बात यकीन से नहीं कह सकते। वबदा लहुम सय्यिआतु मा अमिलू, और खुल जाएंगी उन पर उनकी बुराइयां जो वो करते रहे, दुनिया में जो बुरे आमाल करते रहे, क़यामत में वो सब उनके सामने आ जाएंगी। वहाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्ताज़िऊन, और वो अजाब घेर लेगा उनको जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। दुनिया में जिस अजाब का मजाक उड़ाते थे, वही अजाब क़यामत में उनको घेर लेगा। वकीला, और उनसे ये कहा जाएगा, अल यौम नंसाकुम, आज हम तुम्हें भुलाए देते हैं, कमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, जैसे दुनिया में तुम इस पेशी के दिन को बुला बैठे थे। व मअवाकुमुन नार, और तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। व मअवाकुमुन नार, और तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। व मा लकुम मिन नासिरीन,
اور تمہارا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ ذالکم، تمہارا یہ انجام، بِأَنَّکُمْ، اس بنا پر ہے، اتخذتم آیات اللہ، کہ بنا لیا تھا تم نے اللہ کی آیات کو ہزواً، مذاق، اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا تھا۔ وغرتکم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، تم یہی سمجھ بیٹھے تھے کہ بس سب کچھ یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، سو اس دن، لا یخرجون منہا، نہیں نکالے جائیں گے وہ اس جہنم سے، جہنم سے ان کو نہیں نکالا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، سو اللہ ہی کے لیے ہیں تمام تعریفیں، رب السماوات و رب الارض، جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اور اسی کو سزاوار ہے بڑائی، بڑائی اسی کو اچھی لگتی ہے، اسی کو جچتی ہے۔ فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی بریرہ کے نانا ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ جی انشاءاللہ بھی دعا کرتے ہیں۔ اور جی دعا کر لیجئے، دعا کے بعد ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے اعزاء اور اقرباء اس دنیا سے چلے گئے، سب کی کامل بخشش اور مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما۔ خاص طور پر یہ جس بچی کے نانا ابو کے بارے میں یہاں کلاس میں کہا گیا، بریرہ کے نانا ابو، یا اللہ ان کو سے تندرستی نصیب فرما، یا اللہ ان کو شفا نصیب فرما، ساری بیماریاں دور فرما، اپنا فضل و کرم فرما۔ اور یا اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ کرونا وائرس کی صورت میں یہ جو وبا ہم پر مسلط ہے، یا اللہ اس کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ اس کلاس میں جتنے احباب شریک ہیں، مرد عورتیں، سب کی تمام جائز حاجات ضروریات اپنے غیب کے خزانے سے پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔